اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ تدوین حدیث کے بانی، شیعہ تدوین حدیث۔ تدوین جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ تدوین کہتے ہیں لکھنے کو۔ تدوین کے معنی کیا ہوتا ہے؟ لکھنا، صحیح نا؟ تدوین حدیث یعنی حدیث کا لکھنا۔ شیعہ تدوین حدیث کے بانی ہیں، بانی یعنی بنیاد رکھنے والے۔ دیکھیے کیا کہنے، خوش قسمتی سے شیعوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے دور سے ہی اس میدان میں بہت سی کوششیں کی، اور امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے حدیث کو نقل کرنے، جمع کرنے اور محفوظ کرنے کی راہ میں قدم آگے بڑھائے۔ جنہوں نے حدیثوں اور روایتوں کی، آپ ہیں ساتھ میں ہمارے، جنہوں نے حدیثوں اور روایتوں کے بہت سے گراں قیمت، گراں یعنی بھاری قیمت آثار اور مجموعے بطور یادگار چھوڑے۔ مجموعے یعنی کتابیں۔ آپ اپنی کتب اربع جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ چار کتابیں جی، کون سی؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ نہیں، توریت زبور تو وہ تو آسمانی کتابیں ہیں۔ اصول کافی ہے، اصول کافی کس کی ہے؟ علامہ کلینی، ٹھیک ہے؟ من لا يحضره الفقيه، صحیح ہے۔ یہ کس کی ہے؟ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی۔ اور ایک ہے استبصار اور التہذیب فی الاحکام، صحیح ہے، یہ ہے شیخ طوسی کی، شیخ طوسی۔ جب آپ کتب اربع کو سرچ کریں گے کیا ہے ہماری، تو یہی کتابیں آپ کو ہیں۔ جیسے اہل سنت حضرات کے یہاں صحائح ستہ، صحائح ستہ یعنی 6 صحیح کتابیں، جس میں صحیح مسلم، صحیح بخاری، صحیح ہے سنن داؤد، موطا، یہ اور بھی ہیں، ان کو یاد نہیں میرے، تو وہ ان کی 6 کتابیں ہیں، لیکن ہم لوگ اس کو صحیح نہیں بولتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ساری کی ساری ہماری جو 4 کتابیں ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ صحیح۔ ہمارے علماء کے ذریعے جمع احادیث کا کارنامہ انجام دیا گیا ہے، اور ایک بڑی تعداد میں ان میں احادیث موجود ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اصول کافی کے جو مؤلف ہیں یہ پیدا ہوئے ہیں اس سال میں جس سال امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ عنہ شریف کی ولادت ہے، 255 ہجری میں ان کی بھی ولادت ہے۔ محمد یعقوب کلینی، ہاں انہوں نے کتاب لکھی۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ، شیخ صدوق کی شخصیت یہ ہے کہ ان کے لیے ان کے والد کو امام نے خط لکھا ہے، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو ان کے بیٹے کی بشارت دی ہے۔ تو یہ سب معمولی شخصیتیں نہیں ہیں۔ اور پھر عصر ائمہ سے قریب ہے، عصر ائمہ سے کیا ہے؟ قریب ہے۔ مثال کے طور پر آئیے آپ کو دکھا دیں، آئیے دکھاؤں، کیا 4 کتابیں تھے مولانا؟ تہذیب، ابھی بتا دے رہا ہوں۔ یہ دیکھیے یعقوب کلینی، یہ سب جانیے اپنا۔ یہ دیکھیے وکی شیعہ ہے نا، یہ محمد بن یعقوب کلینی، اس پہ جائیے، وکی شیعہ، اس پہ آپ کو اپنے علماء کے بارے میں مل جائے گا۔ محمد بن یعقوب کلینی الرازی، وفات کب ہے ان کی؟ 329 ہجری، اور یہی 329 ہجری ہے جس میں غیبت صغرا ختم ہوئی ہے۔ کیا ہوئی ہے؟ غیبت صغرا ختم ہوئی ہے اور غیبت کبریٰ کا آغاز ہے 329 ہجری میں۔
المعروف بسقط الاسلام الکمینی من کبار محدث الشیعہ الامامیہ مؤلف کتاب الکافی الذي يعد من اهم المصادر الحدیثیہ الاربع عند الشیعہ ولد فی عصر الغیبت الصغرى. صحیح نا؟ کب پیدا ہوئے؟ غیبت صغرى میں. ان کی حیات میں جائیں گے اگر ولادت وغیرہ تو نہیں ہے. وفات کہاں دفن توفی الکلینی بغداد. صحیح نا؟ اتنے اس میں 28 شعبان کو انتقال ہوا ہے. صحیح ہے؟ یعنی جب غیبت کبریٰ کی ابتدا تھی. تو مجھے بتائیے کہ جو 255 ہجری میں یہاں ان کا نہیں دیا نا سفر و مقدمہ سفر بغداد وفات دفن ولادت نہیں دی ہے. ہم نے ولادت ان کی یہاں پر مل جائے گی. یہ دیکھیے تاریخ المیلاد حوالی 225 ہجری سنہ 225 یہاں کا ہے. 255 بھی نہیں ہونا. تو 225 ہجری کب ہے؟ جب ہمارے 11ویں 9ویں 10ویں اور 11ویں امام موجود ہیں. کیونکہ 11ویں امام کا انتقال کب ہے؟ 255 میں نہیں 260 میں. 55 میں تو ولادت ہے 12ویں امام. 260 میں ان کی شہادت ہے. تب تو جو اماموں کی زندگی کے قریب ہوں تو ان کے پاس ایسے ایسے اصحاب ہوں گے جو امام کے ساتھ جنہوں نے زندگی گزاری ہوگی رہے ہوں گے. تو اسی لیے یہ کتاب ہمارے لیے کیا ہے؟ معتبر اور اہم کتاب ہونے سے. کتب اربع آپ کو دیکھنا ہے تو یہاں دیکھ لیجئے. کتب اربع تو زیادہ ہی تگڑا ہو گیا ہے. اربع مع تفاصیل الاحادیث احادیث یعنی کس میں کتنی حدیثیں؟ میرے خیال سے 16,000 کچھ حدیثیں اس میں ہیں. یہ تو ترمذی نسائی ابو داؤد ابن ماجہ یہ تو ان کا ہے. عند الشیعہ کہوں تو شاید سمجھ میں آئے. عند الشیعہ تب گوگل شاید زیادہ سمجھے. یہ رہا وکی شیعہ کتب الاربع. یہ دیکھیے یہ اصول الاربع کا ہیں. یہاں ہے تاریخ الاصطلاح. کہاں سے؟ یہاں سے دیکھ لیجیے. الکافی ہے. من لا يحضره الفقيه. تہذیب الاحکام. الاستبصار فيما اختلف فيه الاخبار. یہ 4 کتاب دکھ رہا ہے آپ کو. الکافی من لا يحضره الفقيه. تہذیب الاحکام. الاستبصار فيما اختلف فيه الاخبار. یہ دیکھیے کافی میں کتنا ہے مولانا؟ وہ یحتوی الکتاب علی 16,000 حدیث مولانا. 16,000 حدیثیں ہیں اس میں. من لا یحضرہ الفقیہ میں کتنی ہیں؟ 6,000. تہذیب الاحکام میں کتنی ہیں؟ 13,590. صحیح ہے. یہ شیخ الطائفہ شیخ طوسی کی ہے. ان کی وفات کب ہے؟ 460 میں. ان کی وفات کب ہے شیخ صدوق کی؟ 300 یہاں دیکھیے 81. 460 میں. استفسار بھی انہی کی ہے شیخ طوسی کی. کس کی؟
شیخ طوسی کی، یعنی تہذیب اور استفسار دونوں شیخ طوسی کی کتابیں ہیں. ان میں کتنی حدیثیں ہیں؟ 5511 اور 13590. اور 13 5 18 ہو گیا نا. 18,000 سے اوپر ان دونوں کتابوں میں ہیں. اکیلے کافی میں کتنی ہیں؟ 16,000 کتابیں ہیں. اور یہ سب سے پہلے ہیں. ان کی وفات 329، ان کی 381 ہے نا، اور ان کی 460. تو یہ بات کافی بات کے ہیں، لیکن یہ کتاب کیا ہے؟ عصر ائمہ میں ہے تقریباً. یاد رکھیے گا اپنی کتب اربعہ، کوئی بھی پوچھ سکتا ہے نا. ایک بار کسی نے پوچھا بھی تھا شاید. جی ہاں لوگ بھی پوچھیں گے نا بھائی، آپ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں تو آپ نہیں پوچھیں گے. ارے مولانا بتائیے. یاد رکھیے گا 16,000 حدیثیں ہمیں ایسے یاد تھی. اس میں اصول کافی عربی میں باقاعدہ اصول کافی کا ترجمہ اپنے پاس موجود ہے. شافی پہ شرح اصول کافی موجود ہے مولانا، یہی موجود ہے. اصل کتاب بھی ہے اور ویسے ترجمے کے ساتھ بھی ہے. اس کے ایپ میں مل جائے گا، ایپ موبائل میں ایپ ملے گی اس کی. جی اصول کافی کی ہے. حضرت علی علیہ السلام رسول خدا کی یہ حدیثوں کو جمع کرنے والے پہلے شخص تھے. رسول کی حدیثوں کو جمع کرنے والے کون؟ کس نے سب سے پہلے جمع کیا؟ مولائے متقیان. پیغمبر اسلام نے حدیثوں کو املا کیا. املا جانتے ہو؟ بولنا. املا کیا یعنی رسول نے بولا اور علی علیہ السلام نے انہیں لکھا. صحیح ہے. اور ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا. اور حضرت علی علیہ السلام کے بعد یہ کتاب ائمہ معصومین علیہ السلام کے اختیار میں تھی. یعنی جو کتاب مولا کائنات نے بنائی تھی وہ کس کے پاس تھی؟ ائمہ کے ہاتھ میں تھی. یہاں تک کہ امام محمد باقر علیہ السلام تک منتقل ہوئی. کہاں تک آئی وہ کتاب؟ محمد باقر علیہ امام السلام. محمد باقر علیہ السلام. ایک دن حکم بن عتبہ نے، ایک دن کس نے؟ حکم بن عتبہ نے اس کتاب کو امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس دیکھا. حکم بن عتبہ ایک مسئلے میں امام سے نظریاتی اختلاف رکھتا تھا. صحیح، کسی بات میں کیا کرتا تھا؟ امام سے اس کے اختلافات تھے. امام نے اسے وہ کتاب دکھائی اور مختلف فی مسئلے کے بارے میں جو حدیث لکھی تھی وہ اس کے سامنے پیش کی اور فرمایا یہ رسول خدا کا املا اور حضرت علی علیہ السلام کی تحریر ہے. یعنی کسی بات پر حکم بن عتبہ صحیح ہے امام سے اختلاف کرتا تھا تو امام نے اسے ایک کتاب دکھلائی اور رسول کا وہ قول دکھایا کہ جب اختلاف ہو کسی حدیث کے بارے میں تو رسول نے اس صورت میں کیا فرمایا ہے وہ دکھا کے کہا کہ یہ رسول خدا کی حدیث ہے اور ان کا املا ہے اور مولا کائنات نے اس کو لکھا ہے. 1 نمبر کی حاشیے میں جائیں گے ہم لوگ. یہ فہرست ایک کتاب ہے بہت اچھی مولانا، جس میں کتابوں کی آپ کو تفصیل مل جائے گی. فہرست بہت اچھی کتاب ہے. اسماء مصنف الشیعہ. صحیح ہے. اس میں کیا ہے مولانا؟ مصنف شیعہ جتنے مصنفین ہیں ان کے نام ہیں. نجاشی صفحہ 255. شرح حال محمد بن غضافر. الشیعہ و فنون الاسلام یہ دوسری کتاب ہے. سید حسن الصدر صفحہ 65 پہ 2 کتابوں کا حوالہ دیا ہے. اس سے قطع نظر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے دیات سے متعلق بھی ایک کتاب تالیف فرمائی تھی. دیات جانتے ہیں مولانا؟ دیت جانتے ہو؟ دیت سنا ہے کبھی؟ جیسے اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا چوری کی تو اس کی دیت کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا. زنا کی دیت کیا ہے؟ اگر کنوارا کر رہا ہے تو 80 کوڑے ہیں.
شادی شدہ کر رہا ہے تو کیا ہے؟ نہیں، یہ تو حدود آ جاتا ہے۔ دیت معلوم کس کو کہتے ہیں؟ دیت اس کو نہیں کہتے، دیت کہتے ہیں جیسے کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس کے بدلے قتل اس کے لیے جائز ہے، قتل نہ کر کے اس کے بدلے کچھ رقم لے کے اسے چھوڑ دے، اس کو بولتے ہیں دیت۔ تو دیات میں بھی ایک کتاب مولانا متقیان نے تالیف کی تھی، صحیح ہے نا، جسے صحیفہ کہا جاتا تھا۔ اس کا کیا نام تھا؟ صحیفہ۔ اور آپ اسے تومار کی طرح اپنی تلوار میں باندھتے تھے، تومار کی طرح۔ تومار جانتے ہو مولانا؟ تومار کیا ہوتا ہے؟ کبھی ملاقات ہوئی ہے تومار سے؟ تمہارے یہاں سمجھ گئے مولانا؟ یعنی کتاب، صحیفہ، کوئی لمبا خط، ٹھیک ہے، آپ اسے تومار کی طرح اپنی تلوار میں باندھتے تھے۔ حضرت سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا ہمارے پاس ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جسے پڑھیں مگر کتاب خدا، صحیح ہے، اور یہ صحیفے کے مطالب زخموں اور جراحتوں کے شرعی احکام پر مشتمل تھے، صحیح ہے، اس میں کیا کیا تھا؟ زخموں اور جراحتوں کے شرعی احکام، کہ ہم نے تمہیں مارا تو مارنے کے بعد جو زخم ہوا تو اس کا کیا ہے، ٹھیک ہے، احکام پر صحیفے کے متعلق حضرت علی علیہ السلام کے ارشاد سے واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے اس دور میں قرآن مجید کے علاوہ دوسری کوئی بھی کتاب نہیں لکھی گئی تھی، اور حضرت علی علیہ السلام پہلے شخص تھے جنہوں نے فقہ و حدیث کے متعلق کتابیں تدوین فرمائیں یعنی لکھیں۔ عالم تسنن کے نامور عالم سیوطی، صحیح ہے نا، یعنی اہل سنت کے مشہور عالم سیوطی حضرت علی اور آپ کے فرزند امام حسن علیہ السلام کو کتابت حدیث کے طرفداروں میں شمار کرتے ہیں۔ کیا مطلب تھے کتابت حدیث کے طرف؟ اس سے مراد ہے کہ یعنی یہ لوگ کیا تھے، جب حدیث کو روکا گیا تھا، لکھنے پہ مناہی تھی، تو امام حسن اور مولانا متقیان کتاب لکھی، حدیث لکھنے کے حامی تھے۔ جامع تسنن نے حدیث کو لکھنے پر پابندی کی بدعت کے نتیجے میں 100 سال یا اس سے زیادہ مدت تک حدیثوں کو محفوظ نہیں کیا ہے نا، 100 سال یا اس سے زیادہ، تو خوش قسمتی سے جامع تشیع اسراء میں سے آگے نکل گئی۔ اب ظاہر ہے ان کے یہاں تو روایتیں لکھنے اور نقل کرنے پہ پابندی تھی، ہمارے یہاں تو پابندی نہیں تھی نا، ہمارے یہاں امام موجود تھے، سلسلہ امامت موجود تھا، مولا کائنات امام حسن، امام حسین، امام زملہ سب رسول کی حدیثیں بیان کرتے آ رہے تھے کہ نہیں آ رہے تھے؟ سب نے یہی کہا میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے رسول خدا سے سنا، تو ہے نا۔ آپ نے سلسلۃ الذہب والی آیت حدیث دیکھی ہے کہ سنی ہے کہ نہیں سنی ہے؟ نہیں، سلسلۃ الذہب نہیں سنا؟ کیا ہو بھائی تم لوگ کیا سنتے ہو مجلس کر کے؟ سلسلۃ الذہب ہمارے 8ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام جب نشاپور سے جا رہے تھے تو روات حدیث جمع ہو گئے کہ آپ کچھ بیان کریں یا لکھیں، تو آپ نے اپنے سے لے کے رسول تک کا سلسلہ بیان کیا ہے، اپنے سے لے کے رسول تک کا سلسلہ، اور اس کے بعد کہا کہ رسول نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، صحیح ہے، اور اس کے بعد آپ چل دیے، پھر جھانکا، آپ نے جھانک کے کہا ولیکن بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ پھر آگے بڑھے اور کہا لیکن شرط و شروط کے ساتھ میں ان شرائط میں سے ایک شرط ہوں، یعنی اس سے آپ کو سمجھ میں آتا ہے نا ولایت، کہ ائمہ کی کیا ہے؟ ولایت ہے۔ تو
اس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے جو بہت چیزوں میں فائدہ دیتی ہے. اس کو لوگ لکھتے ہیں، لکھ کے اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں. یہ عمل ہے پورا سلسلۃ الذہب کا. باقاعدہ اس کے بارے میں روایتیں ہیں کہ اس حدیث کو رکھیے. تو آپ کا یہ اب مقصد مجھے یاد نہیں آ رہا، میں نے کسی کو لکھ کے دی ہے. اس کو بولتے ہیں حدیث سلسلۃ الذہب. ذہب مانے کیا ہوتا ہے؟ سونا. سونا یعنی اس سے بہترین. آئیے دکھا دیں آپ کو، آئیے کبھی محروم رہ جاؤ. یہ سب چیزیں جانیے. حدیث سلسلۃ الذہب. یہ شیعہ میں جائیں گے تو اور چیزوں میں مل جائے گی، لیکن فی باب التوحید وشروطه والمروی عن امام الرضا عند مروہ بمدینة نیساپور متجہا صوب مروہ انما وصف الحدیث سلسلۃ الذہب لأن سلسلۃ روایت كلهم الائمة المعصومون. کیوں سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جتنے بھی ائمہ ہیں سارے معصوم ہیں کہ نہیں ہیں، اور ان سے یعنی 8ویں امام سے سلسلہ جا رہا، 7ویں، 7ویں سے چھٹے، چھٹے سے 5ویں، 5ویں سے چوتھے، چوتھے سے تیسرے، تیسرے سے دوسرے، دوسرے سے پہلے، پہلے سے کہاں تک جا رہا ہے؟ رسول خدا تک. اب جب سلسلہ یہ جا رہا ہے تو اس میں کوئی غیر معصوم ہے، اسی لیے اس سلسلے کو کیا کہا جاتا ہے؟ سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. اور حدیث یہ ہے، یہ پورا سلسلہ ہے. یہ دیکھیں، قال الامام الرضا بسندہ عن امیر المؤمنین. یہ پوری سند چھوڑ دی انہوں نے. انہو قال سمعت رسول اللہ یقول. لیکن جو عمل کے لیے لکھی جاتی نا، وہ پورا سلسلہ لکھا جاتا ہے اس میں، پورا سلسلہ. دیکھیے رسول تک بھی نہیں. یقول سمعت جبرائیل. رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے جبرائیل سے سنا. یقول سمعت اللہ. جبریل نے کہا میں نے کس سے سنا؟ اللہ سے سنا. یقول کہ یقول لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. قال فلما مرت الراحلہ نادانا. ای الامام الرضا. صحیح ہے، لیکن جب سواری چل دی تو امام نے ہمیں آواز دی بشروطہا، کچھ شرطوں کے ساتھ، وانا من شروطہا. تو یاد رکھیے بیٹا سب چیزیں. صحیح نا؟ پوری تفصیل آ جائے گی، سبب و تسمیہ آ جائے گا، شرع آ جائے گا، اہل سنت نے کہاں اس کو ذکر کیا ہے. سلسلۃ الذہب سمجھ میں آ گیا. چونکہ اس کے روایت کیا ہیں؟ سارے کے سارے معصوم ہیں. غیر معصوم اس روایت میں داخل. جیسے حدیث کیسا کی روایت جیسے چلتی ہے تو کس سے چلتی ہے؟ جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمہ الزہرا. تو جابر بن عبداللہ الانصاری معصوم ہے کہ غیر معصوم ہے؟ معصوم ہے. معصوم ہے، یہ رسول ہے، محترم ہے، لیکن غیر معصوم ہے. آئی سمجھ میں؟ ہاں. لیکن 8ویں امام ڈائریکٹ کس سے بیان کر رہے ہیں؟ حدیث کا سلسلہ کہاں تک جا رہا ہے؟ خدا بندے عالم تک جا رہا ہے. اسی لیے اس کو حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. انشاءاللہ یہاں پہ رکتے ہیں، اس سے آگے گفتگو کل کی جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ بات آئی سمجھ میں اتنی کہ نہیں آئی؟ جی مولانا. الحمدللہ. جی